آپ جانتے ہیں کہ انسان تقریر کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کیوں ہلاتا ہے؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ تو دوستو السلام علیکم، میرا نام ہے سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی ٹی وی۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر تقریری مقابلوں میں دیکھا ہوگا کہ جو انسان تقریر کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے الفاظ سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کی باڈی لینگویج کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے، جس کے استعمال سے وہ حاضرین مجلس کے سامنے اپنی بات کو زیادہ مؤثر انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ سیاسی جلسوں میں نظر آتا ہے جہاں پر سیاست دان اپنی تقاریر کو ہاتھ ہلا ہلا کر کرتے ہیں اور ان سے بعض تو جذبات میں آ کر مائک تک توڑ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف الفاظ سے اپنی بات سننے والے تک بہتر طور پر نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کی جانے والی تحقیقات کے مطابق زبان سے کی جانے والی بات اور جسمانی حرکات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا کے مشہور و معروف موٹیویشنل اسپیکر اپنی تقاریر کے دوران 400 سے 500 دفعہ اپنی جسمانی حرکات کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسا وہ اپنی بات کو مؤثر انداز میں سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے خلاف جو مقدر جسمانی حرکات کا استعمال کم کرتے ہیں ان کی مقبولیت کا گراف کم ہے۔ تحقیقات کے مطابق بات کرتے ہوئے ہاتھ اور جسم کا استعمال کچھ اہم وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ جسمانی حرکات بھی در حقیقت گفتگو کا اہم ذریعہ ہے اور ان کی مدد سے مشکل بات کو لوگوں تک آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے دماغ کا ایک خاص حصہ ہمارے ہاتھوں کی حرکت کو جسم کی حرکت کے مطابق کنٹرول کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے الفاظ اور ہماری جسمانی حرکات ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ماہر نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جسمانی حرکات ہمارے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم شدید غصے کے عالم میں اپنے الفاظ پر تو کنٹرول کر لیتے ہیں مگر اپنے جسم کو اس کے اظہار سے نہیں روک پاتے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ جسمانی حرکات کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے جو کہ اپنی حرکت سے اپنے مطلب کو واضح کر سکتی ہے، اور ان کا استعمال گفتگو کے درمیان بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔